بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ آج ماہ رمضان کا 12واں روزہ تھا اور 13ویں شب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بقیہ ایام ہیں ان میں اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت کو حاصل کر لینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ آج سورۃ التوبہ کے مضامین آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سورۃ التوبہ 10ویں سپارے میں ترتیب کے اعتبار سے سورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ اس سورت کے اندر یہ سورت مدینہ منورہ کے بہت سارے واقعات کے بیان پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار واقعات کو اس سورت کا حصہ بنایا ہے، اور اس کے اندر بے شمار نصیحتیں ہیں اور بڑی قیمتی ہدایات اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ اور اس کا عنوان سورۃ التوبہ یا سورۃ البراءت، بعض روایات میں سورۃ البراءت اس کا نام رکھا ہے، اور اس کا عنوان کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت کے بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے مشرکین سے براءت کا اعلان فرمایا ہے۔ اس نسبت سے اس کو سورۃ البراءت کہا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توبہ کی قبولیت کا اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اس نسبت سے بھی اس کو سورۃ التوبہ کہا جاتا ہے۔ سورت اپنے مضامین کے اعتبار سے ایک انتہائی منفرد سورت ہے، چنانچہ جو مضامین ہیں ایک ایک کر کے ان مضامین کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو مضمون اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورت کے اندر بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکم نازل فرما دیا گیا کہ جزیرہ عرب میں اب مشرکین کو مزید رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مشرکین جو بت پرستی میں مشغول ہیں ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کے لیے یا تو جنگ کا اعلان فرما دیا گیا، یا ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدے میں موجود ہیں اور انہوں نے ابھی تک کوئی بدعہدی نہیں کی، تو وہ اپنے معاہدے کی مدت کو پورا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جہاں چاہیں جزیرہ عرب سے باہر نکل کر جہاں چاہیں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ جزیرہ عرب میں رہنا چاہتے ہیں اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جہاں ان کو پائیں ان کے ساتھ جہاد کیا جائے اور ان کے ساتھ قتال کیا جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ فیصلہ فرما دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے غلبہ عطا فرما دیا ہے، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے قوت عطا فرما دی ہے، اور مسلمانوں کے لیے جزیرہ عرب کو اللہ رب العزت نے اسلام کے مرکز کے طور پر متعین فرما دیا ہے۔ چونکہ یہ اسلام کا مرکز اللہ رب العزت کی طرف سے بنا دیا گیا ہے، تو اس لیے اس خطے میں ان لوگوں کو رہنے کی، داخل ہونے کی اور یہاں قیام کی اجازت نہیں ہے جو شرک سے ابھی تک شرک پر جمے ہوئے ہیں اور شرک کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورت کا آغاز فرما دیا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ مشرکین کی جو قسمیں تھیں ان کی چند قسمیں تھیں۔ پہلی قسم کے وہ مشرکین مکہ تھے جن کا اللہ رب العزت نے، جن کے ساتھ مسلمانوں کا جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، ایسے تمام مشرکین کو کچھ مہینوں کی، 4 مہینوں کی مہلت دی گئی تھی، اور ان کو یہ مہلت اس لیے دی گئی تھی کہ وہ دین اسلام کے اندر یا تو داخل ہو جائیں، اور اگر وہ داخل نہیں ہو سکے تو ان کے خلاف جنگ کا اعلان ابھی سے کیا جا رہا ہے کہ 4 مہینے کے بعد پھر ان سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور چونکہ معاہدہ پہلے سے ہی نہیں ہے تو لہٰذا اب ان کو پہلے سے تنبیہ کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے وہ تمام مشرکین جن کے ساتھ جنگ بندی کا تو کوئی معاہدہ موجود تھا لیکن اس کی مدت متعین نہیں تھی، کہ اس کی ایکسپائری متعین نہیں تھی، تو ان کے لیے بھی یہی حکم دیا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، یا تو دین اسلام میں داخل ہو جائیں یا کہیں اور اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں۔ تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے معاہدہ تو کیا تھا اور مدت بھی متعین تھی، لیکن انہوں نے کوئی وعدے کی خلاف ورزی کی تھی،
جیسے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی گئی، اس صلح کی مشرکین مکہ نے خود خلاف ورزی کی، تو اس معاہدے کی اختتام کا اعلان فرما دیا گیا۔ اور چوتھی قسم ان مشرکین مکہ کی تھی جنہوں نے خاص مدت تک معاہدہ کیا تھا اور اس کی کوئی بدعہدی بھی نہیں کی تھی، تو ان سے یہ فرما دیا گیا کہ آپ اپنے ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اس کو پورا کر لیں۔ تو قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اب دین غالب ہو گیا ہے، تو لہٰذا دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور چونکہ جزیرہ عرب کو اللہ رب العزت نے اسلام کے مرکز کے طور پر منتخب فرما لیا ہے، تو یہاں اب اپنی شرک کی جو سرگرمیاں ہیں وہ یہاں جاری نہیں رکھ سکتے، وہ جزیرہ عرب سے باہر نکل کر کہیں چاہیں اپنے شرک کے اس کو اگر اختیار کریں گے تو وہ ان کو کر سکتے ہیں، اور وہ وہاں ان معاملات میں آزاد ہیں، لیکن جزیرہ عرب میں ان کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے ان تمام باتوں کا بھی جواب دیا کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اجعلتم سقائد الحاج وعمارت المسجد الحرام، کہتے تھے کہ ہم تو حجاج کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، تو ہمیں کیسے نکال دیا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں ان کے اس بات کا جواب دے دیا کہ ایمان اللہ رب العزت کے یہاں بنیادی شرط ہے تمام اعمال صالحہ کی۔ اگر کوئی شخص ایمان پر ہے تو ایمان پر قائم ہونے کے بعد دیگر اعمال صالحہ دیگر اعمال صالحہ کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر و منزلت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایمان پر نہیں ہے تو چاہے اس کے اعمال صالحہ خیر خواہی کے کام اور جتنے ہی بڑے ہوں، جتنے ہی مضبوط ہوں، ان کی اللہ رب العزت کے یہاں کوئی قدر نہیں ہے، کوئی منزلت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حجاج اکرام کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، بیت اللہ کی تعمیر کرنا، اس میں حصہ لینا یہ ایمان کے برابر ہے، تو یاد رکھو کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ جو شخص دین اسلام کے اندر ایمان پر داخل ہو جائے اس کے بعد اس کے نیک اعمال قبول کیے جائیں گے۔ یہ تمام احکامات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورت کے اندر بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر جو دوسرا اہم واقعہ ہے وہ غزوہ تبوک کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور غزوہ تبوک کا جو واقعہ ہے وہ بہت خصوصیت کے ساتھ اس انداز میں اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن کریم کی اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس غزوہ تبوک کے واقعے کے بیان کے ساتھ ساتھ ان منافقین کے نفاق کا اظہار فرما دیا جن کے نفاق اب تک چھپے ہوئے تھے، جن کی منافقت ابھی تک چھپی ہوئی تھی، ان تمام منافقین کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کا اعلان فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نیک، سچے، صدق دل سے قبول کیے جانے والے ایمان کی قدر و منزلت ہے، اور وہ لوگ جو دل سے ابھی تک اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا، اللہ رب العزت کے یہاں یہ لوگ منافق ہیں اور یہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں سخت سے سخت احکامات بیان فرما دیے گئے۔ غزوہ تبوک کا جو واقعہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ تجار نے، کچھ تاجروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی آ کر خبر دی کہ عیسائیوں نے ایک جماعت تیار کی ہے اور انہوں نے 1 سال کی پیشگی تنخواہ فوجیوں کو دی ہے، اور فوجیوں کو دینے کے بعد وہ لوگ اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی جائے، اور جنگ کی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے تیاریاں کی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات کا حکم دیا کہ تمام لوگ اس جنگ کے اندر شریک ہونے کے لیے تیاری کریں، مالی اعتبار سے بھی اور جسمانی طور پر بھی اس میں شریک ہونے کی کوئی کوشش کریں، اور کوئی شخص اس جنگ سے پیچھے نہ رہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کا حکم بیان فرما دیا اور جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ اور وہ موقع ایسا تھا کہ سخت گرمی کا موسم تھا، مدینہ منورہ کے رہائشیوں کے لیے کھجور کے باغات کی فصل پکنے کو تیار تھی، تو لہٰذا یہ 2 طرفہ امتحان تھا، ایک امتحان تھا، آزمائش تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک اپنے باغات کی جو فکر ہے وہ مقدم ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مقدم ہے۔ چنانچہ بے شمار مؤمنین، مخلصین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہا۔ سخت گرمی کے موسم میں، موسم کی شدت کے باوجود، اپنی کھیتیوں کے باوجود، جس کے پکنے کا موسم تھا، جس پہ پورے سال کا گزر بسر ہونا تھا، ان تمام چیزوں کو انہوں نے ایک طرف کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس جنگ کے اندر شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔
تو لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت جب ایک بڑی جماعت جس کی تعداد روایات میں 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آتی ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت جب روانہ ہوئی تبوک کے مقام پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولو العزمی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیشگی طور پر پیش قدمی کا اتنا رعب پڑا کہ یہ لوگ مقابلے کے لیے، یہ عیسائی مقابلے کے لیے آئے ہی نہیں، اور بغیر جنگ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جماعت ہے وہ واپس مدینہ منورہ پہنچی۔ تو یہ وہ واقعہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، لیکن چونکہ اس واقعے کے اندر بے شمار امتحانات تھے تو لہٰذا وہ امتحانات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے بہت سارے دل کے اندر وساوس آ رہے تھے کہ ابھی تو فتح مکہ کا واقعہ گزرا ہے، ابھی تو مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کا واقعہ گزرا ہے، اور ابھی تو ہم نے تھوڑا سا چین کا سانس لیا ہے، ابھی تو ہمیں کچھ سکون اور راحت محسوس ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اس موقع کے اوپر، اس راحت کے اس موقع کے اوپر دوبارہ جنگ کا جو اعلان تھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طبیعتوں کے اوپر طبعی طور پر بہت ایک امتحان کا سبب تھا، آزمائش کا سبب تھا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان تمام کیفیات کو بیان فرمایا، اور غار ثور کے واقعے کو خصوصی طور پر ان آیات میں بیان فرمایا، جس میں اس بات کی تنبیہ فرمائی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کی معیت اور مدد حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کبوتر کے گھونسلے سے، مکڑی کے جالے سے، ان چیزوں سے بھی مدد فرما سکتے ہیں، اور ان تمام غیبی طاقتوں کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معیت اور نصرت حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو خدا نہ خواستہ دل میں اس قسم کا کوئی وسوسہ نہیں لانا چاہیے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تو کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، اور تمام غیبی طاقتیں اللہ رب العزت کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہیں۔ تو لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چاہیے کہ سعادت سمجھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہیں، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس دعوت پر لبیک فرمایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت سے واپس تشریف لائے اور اس غزوے سے واپس تشریف لائے تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور مدینہ منورہ میں رہ جانے والے 3 گروہ موجود تھے، 3 جماعتیں موجود تھیں۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کی تعداد 10 کے قریب آتی ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کچھ تکاسل کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر نہیں فرما سکے تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا اور ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اعلان کر دیا کہ جب تک آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے، ہماری غلطی معاف نہیں فرمائیں گے، اس وقت تک جب تک ہم ہماری رسیوں کو خود نہیں کھول دیں گے اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد 10 تھی، 10 کے قریب تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت کو قبول فرما لیا۔ دوسری جماعت ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تھی جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دوسری جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے بہانے پیش کیے، جھوٹی تعویلات پیش کی، جھوٹے بہانے پیش کیے، جن کی تشریح قرآن کریم کی ان آیات میں منافقین سے کی گئی ہے۔ ان منافقین نے جھوٹے بہانے پیش کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی منافقت کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر وضاحت کے ساتھ ان کی منافقت کا اظہار فرما دیا۔ ان لوگوں کی جھوٹی معذرتوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے تھے، کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے صرف سچ بولیں گے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہم صرف سستی کی وجہ سے آپ کے ساتھ اس سفر کے اندر شریک نہیں ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور تمہاری معذرت اس وقت تک قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہیں آ جاتا، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیات نازل ہو چکی ہیں۔ جن لوگوں نے اس جنگ کے اندر شرکت نہیں کی اور انہوں نے حیلے بہانے عذر پیش کیے ہیں، ان کا شمار منافقین میں ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا اب اس بات کا اعلان اللہ رب العزت کی طرف سے ہی کیا جائے گا کہ آیا
تمہاری یہ توبہ سچی توبہ قبول، تمہاری جو توبہ ہے یہ سچی ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انتظار کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہجرت سے پہلے بیعت کی اور تمام غزوات میں شریک رہے۔ اس سفر کے اندر نبی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس سب سے زیادہ وسائل مہیا تھے اور مالی اعتبار سے میں بہت مستحکم تھا، اور میرے پاس اونٹنیاں بھی تیار تھیں، لیکن میں اس سفر کے اندر محض اس ارادے سے کہ آج نکل جاتا ہوں سفر کے، آج تیار ہو جاتا ہوں، کل تیار ہو جاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو میں آج جا کر مل جاؤں گا، کل جا کے مل جاؤں گا، اس آج کل کے اس خیالات میں پیچھے رہ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ تمام لوگ ان حضرات کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے منہ پھیر لیتے، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ 40ویں دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنی زوجہ سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے اپنی بیوی کو ان کے گھر والوں کی طرف بھیج دیا۔ ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ انتہائی ضعیف العمر تھے، ان کی زوجہ نے درخواست کی کہ مجھے اس بات کی اجازت دی جائے کہ میں ان کے کام کاج اور ان کی خدمت کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت دے دی۔ اس وقت میں کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک عیسائی بادشاہ کا خط آیا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے سردار نے تمہارے ساتھ ایک سختی کا معاملہ کیا ہوا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں اعزاز و اکرام سے نوازیں گے۔ انہوں نے وہ خط کہا کہ یا اللہ یہ ایک نئی آزمائش ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توبہ کی قبولیت کا ابھی تک مجھے انتظار ہے، اور میری معذرت پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، دوسری طرف یہ امتحان ہے۔ انہوں نے اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ بالآخر 50 دن گزرے، اور اس موقع کے اوپر ان کی کیفیات، ان کی دلی کیفیات قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں کہ زمین تنگ ہو چکی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کے سلام کے اور ان کی گفتگو کا بالکل مقاطعہ کیا ہوا تھا، اور ان کے لیے زندگی اور اپنی جینا دھوبر ہو چکا تھا۔ اس موقع کے اوپر جب ان کی توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ آپ تمام حضرات کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک کا سب سے مبارک دن ہے کہ تمہاری توبہ کی قبولیت کا اعلان اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا تمام مال سوائے خیبر کے مال کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور یہ وہ واقعات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس صورت کے اندر بیان فرمائے۔ اب دیکھیے اس واقعے کے اندر بہت عظیم، جو سب سے بڑا عظیم سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان کا آنا، آزمائش کا آنا، یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک بڑی جنگ سے فارغ ہو کر غزوہ حنین سے اور اسی طریقے سے فتح مکہ سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے، تو اس موقع کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نیا امتحان آیا۔ اس نئے امتحان میں یہ ایک ٹیسٹ ہوا کہ آیا اس ٹیسٹ کے اندر جو سچے مومن ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہیں یا نہیں کہتے۔ تو لہٰذا پہلا یہ امتحان تھا، اس میں بے شمار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پاس ہو گئے۔ دوسرا ٹیسٹ یہ ہوا کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سچ بولا، اور سچائی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنا بڑا انعام ان کے اوپر فرمایا، اتنا بڑا انعام ان کے اوپر نازل فرمایا کہ قرآن کریم میں ان کی توبہ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرما دیا، اور قرآن کریم میں رہتی دنیا تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک نصیحت متعین ہو گئی کہ اللہ رب العزت کے یہاں سچ بولنے کا بے تحاشا اجر ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں سچائی کا جو اجر ہے وہ خدا نخواستہ حیلے بہانے اور جھوٹی تعویلات سے وہ اجر حاصل نہیں کیا جا سکتا جو اللہ رب العزت کے یہاں سچ بول کر جو اجر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے منافقین کی ہرزہ سرائی اور منافقین کی نفاق کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر وضاحت کے ساتھ اعلان فرما دیا کہ وہ لوگ جو آپ کے سامنے جھوٹے بہانے پیش کریں گے یہ لوگ منافق ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بے شمار واقعات بھی بیان فرما دیے، ان کے الفاظ بھی تکرار فرما دیے، اور ان کی ان باتوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات میں بیان فرما دی جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے کہا کرتے تھے۔ تو لہٰذا جو لوگ ان گفتگو کو میں مشغول رہتے تھے ان تمام لوگوں کے منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ چنانچہ بعض اوقات
یہ لوگ ان تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو اپنا مال جنگ میں لے کر آ رہے تھے، تو جو صاحب ثروت اصحاب خیر ہوتے تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ دیکھو یہ اپنا مال ضائع کرنے کے لیے یہاں لے آئے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ. اور جو مسلمانوں کی وہ جماعت جو مساکین ہوتی تھی، فقراء ہوتی تھی، وہ جب اپنا بچی کچی جمع پونجی لے کر آتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ان کو یہی ملا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کرنے کے لیے. تو یہ صحابہ وہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طعنہ دیا کرتے تھے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کریں تو وہ اب خود اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ نہیں کرتے تھے. تو یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صدقات کی جو تقسیم ہے ان کے اوپر اعتراضات کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے. اور وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم میں ان کا حصہ چونکہ نہیں ہوتا تھا ان کے نفاق کے اظہار کی وجہ سے، تو اس لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صدقات کی اور مال غنیمت کی تقسیم کے اوپر اعتراضات کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ان کو جو بات کہہ دیے جائے، جو بات ان کو کہہ دو وہ سن لیتے ہیں. قل ہوا اذن، اس قسم کی الفاظ اپنی زبان سے ادا کیا کرتے تھے. اتنی تکالیف اللہ رب العزت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دی کہ اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا کہ اب اگر تم اپنا مال لے کر آؤ گے طوعا او کرہن، اب اگر تم اپنا مال لے کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری صدقہ کو قبول نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی صدقہ کی اور ان کے جو مال کی خیرات کی قبولیت سے منع فرما دیا کہ ان کا مال قبول نہیں کیا جائے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرما دیا گیا سزا کے طور پر کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کھل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر لی ہے، کھل کر مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں گے. جب عبداللہ ابن ابی جو کہ مشہور منافق تھا اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے جو ایک سچے صحابی تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے والد کا نماز جنازہ پڑھائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ کیوں اس منافق کا جس نے ہمیں اتنی تکلیفیں پہنچائی اس کی نماز جنازہ ادا فرمانے جا رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تو لہٰذا چونکہ مجھے اختیار دیا ہے تو لہٰذا میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں، اس لیے کہ ان کے بیٹے سچے صحابی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اعلان فرما دی، نماز جنازہ ادا فرما دی. قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ آئندہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے. فلا تصلی علی احد منہم، اب ان منافقین جن کا نفاق کھل کر سامنے آ چکا ہے ان میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ آئندہ آپ نہیں پڑھائیں گے، ان کی قبر کے اوپر آپ کھڑے نہیں ہوں گے. قرآن کریم کی ان آیات کے اندر وضاحت کے ساتھ ان کے نفاق کا اظہار فرما دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر اور ہماری جو گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردہ فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں اس بارے میں غور کرتے رہنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ دینی معاملات سے متعلق ہماری کوئی ایسی گفتگو جو کہ آداب کے خلاف ہو، ہماری ایسی گفتگو جو شریعت کے حدود کے خلاف ہو، کہیں خدا نہ خواستہ یہ گفتگو ہماری ان تمام غلطیوں کے سے مشابہ نہ ہو جائے. ہماری گفتگو، ہماری جرت اور بے باکی جو ہماری گفتگو کے اندر آج کل پیدا ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، جس میں ہم بے باک ہو گئے ہیں، کمنٹس کرنے میں، تبصرہ کرنے میں، تجزیہ کرنے میں ہم بے باک ہو گئے ہیں، اس میں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری جرت مندانہ بے باکی کے ساتھ کیا جانے والا تجزیہ خدا نہ خواستہ ان منافقین کے کسی طرز عمل کے مشابہ نہ ہو جائے. اللہ رب العزت نے ان تمام منافقین کے ان برے اعمال کو وضاحت کے ساتھ قرآن کریم کی ان صورتوں کے اندر بیان فرما دیا ہے اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کا اہتمام کریں کہ ان تمام منافقین کے ان تمام برے اعمال، بری عادتوں، بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف کا بھی بیان فرمایا ہے کہ اپنی جو واجب جو زکاتیں ہیں، واجب جو صدقات ہیں وہ کن لوگوں کے اوپر خرچ کی جائیں. چنانچہ فقراء، مساکین، مقروض، غلاموں کی آزادی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا اور اسی طریقے سے مسافر، یہ تمام مصارف اللہ رب العزت نے 8 مصارف قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بیان فرما دیے ہیں. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ آپ بیت المال میں ان کے طرف سے زکوٰۃ کی رقم، اغنیاء سے زکوٰۃ کی رقم وصول کریں. خود من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کریں.
تو لہٰذا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں مفصل صدقات کے اور زکوٰۃ کے احکامات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تلقین فرمائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کے مطابق بیت المال میں زکوٰۃ کی رقم وصول کی اور فقراء کے اندر تقسیم کرنے کے عمل کو جاری رکھا. تو یہ وہ تمام واقعات تھے جو قرآن کریم کی ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. 2 آیات ایسی ہیں جو اس قرآن کریم کی صورت کے اندر ایسی ہیں کہ اس بے شمار مقامات ایسے ہیں، لیکن 2 آیات کی طرف خصوصیت کے ساتھ میں توجہ دلانا چاہوں گا. ایک آیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس صورت کے اندر یہ بیان فرمایا ہے اور ان تمام رشتوں کو بیان فرمایا ہے جو انسان کے لیے امتحان کا سبب بن سکتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان، یعنی تمام رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ تمہارے وہ محبوب رشتے جو تمہارے دل کے نزدیک ہیں، جن کے ذریعے سے تمہارا خاندان بنتا ہے، جن کے ذریعے سے تم اس معاشرے کے اندر ایک تقویت محسوس کرتے ہو، یہ تمام رشتے. اور اس کے بعد پھر مال کا تذکرہ فرمایا، وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے، وہ کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ خطرہ رہتا ہے، وہ رہائشی مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں، پسند ہیں. مال کا بھی تذکرہ فرمایا، خاندان کا بھی تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد نتیجہ یہ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زیادہ پسندیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو اس کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دیں. اس بات کی تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کے لیے اس کے والدین، اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب سامنے آ جائے تو انسان اپنی ان رشتوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، بچوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، بیوی کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، شوہر کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے ہے. سنت پر عمل کریں گے اور اس سنت کے اوپر عمل کریں گے اور ہر ناراضگی کا خطرہ مول لیں گے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کریں گے چاہے مال کا نقصان ہو، حلال کے اوپر قائم رہیں گے چاہے مال کا نقصان ہو جائے، صرف اور صرف سچائی کے ساتھ اپنا سودا بیچیں گے چاہے دنیا جھوٹ بول کر کروڑوں کما لے لیکن ہم صرف سچ بول کر تھوڑا کمائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن کریم کی اس آیت کی تلقین کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے اور اس میں تنبیہات ہیں کہ امتحانات انسان کو خاندان سے بھی آ سکتے ہیں، آزمائشیں خاندان سے بھی آ سکتی ہیں، رسم و رواج بھی انسان کو گناہوں کی طرف لے جا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے مال و دولت، رہائش گاہیں، کاروبار بھی انسان کو فتنے اور امتحان کی طرف لے جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آنے کے بعد صرف اور صرف شریعت کے اوپر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو. قرآن کریم کی جو دوسری آیت ہے وہ بھی بڑی دل کو جھنجھوڑنے والی ہے اور وہ آیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سورۃ البقرہ کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال اس بات کے بدلے میں خرید لیے ہیں کہ جنت ان کی ہے، یعنی یہ سودا اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت تمہاری جان مال میری، یعنی جان مال انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر لے تو جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے. یہ سودا اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں
یہ سودا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت کے اندر اس انداز میں بیان فرمایا ہے تاکہ مومنین یہ اس بات کا اندازہ کر لیں، اس بات کا خیال کر لیں اللہ تعالیٰ کے نیک مقام، اعلیٰ مقام صرف اسی وقت مل سکتا ہے جب انسان اپنی جان اور مال کو 100%، 100% اللہ کے لیے خرچ کر دے، 100% اپنی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق لگا دے، اپنی جان یعنی 24 گھنٹے کی زندگی اس طریقے سے گزرے کہ اللہ راضی ہو جائے، اپنا 1 روپے کی بھی کمائی اس طریقے سے ہو کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی آخرت کی کامیابی نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام مومنین کی بے شمار آیات میں تعریف فرمائی ہے جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کے لیے وعد اللہ المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدے فرمائے، ان کے ایمان کی تعریف فرمائی، ان کی سچائی کی تعریف فرمائی، ان کے قربانیوں کی تعریف فرمائی، ان کے جذبات اور ایثار کی تعریف فرمائی، اور ان تمام منافقین کی سزاؤں کا بیان فرمایا جنہوں نے منافقت کی، دھوکے بازی کی اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی، خداع کیا، دھوکہ دیا، اور مسلمانوں کے سامنے تو ایمان کا اظہار کیا، پیچھے سے کفار کی سازشیں کی اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے مختلف اوقات میں کوششیں کی، تکلیفیں پہنچائی، اپنی گفتگو سے تکلیفیں پہنچائی، زبان سے تکلیفیں پہنچائی۔ یہ تمام جو عمل کرنے والے منافقین کی منافقت کو ظاہر فرما دیا گیا، وہ رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے، وہ کھل کر سب کے سامنے آ گئے، سب کو پتہ چل گیا کون ایمان پر ہے کون منافق ہے، سب کو پتہ چل گیا، کوئی کسی کی نفاق چھپا نہیں رہا، اس کی منافقین کی منافقت چھپی نہ رہ سکی۔ تو لہٰذا قرآن کریم کی ان آیات کے اندر مجرمین کے جرم کا بھی، منافقین کے جرم کا بھی بیان فرما دیا گیا، مومنین کے وعدوں کا بھی بیان فرما دیا گیا، اور مسلمانوں کو اہل قبا کی تعریف فرما دی گئی کہ وہ طہارت حاصل کرتے ہیں، نیکی کے راستے کے اوپر رہتے ہیں، اور ان لوگوں کی وہ مسجد زرار یعنی وہ مسجد جو کہ اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا سکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو مسمار کر دیا گیا، اس کو جلا دیا گیا، جہاں سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اور کفار نے بنائی تھی۔ تو لہٰذا نیکیوں کے اوپر قائم رہنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے، برائیوں سے بچنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے، اور توبہ کی جو مومنین سچائی کے اوپر قائم رہتے ہوئے توبہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کی تعریف فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام نیک خصلتیں عطا فرما دے، اور ان تمام برائیوں سے، بری عادتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔